وہ فائل جو ایمان کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب کی نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں جہاں CCTV کی ریکارڈنگ چلنے والی تھی۔ ماہم کے ماتھے پر پسینہ تھا، جبکہ ایمان خاموش کھڑی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ جیسے ہی ویڈیو چلی سب حیران رہ گئے۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ماہم خود ایمان کے کمرے میں گئی، اس کا بیگ کھولا اور اپنے ہیرے کی انگوٹھی اس میں رکھ کر باہر نکل آئی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ فاطمہ بیگم نے غصے سے کہا، ماہم، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے ایک بے گناہ لڑکی پر چوری کا الزام لگا دیا۔ زین نے مایوسی سے ماہم کی طرف دیکھا، اگر تمہیں ایمان سے مسئلہ تھا تو تم مجھ سے بات کر سکتی تھی، لیکن کسی کی عزت سے کھیلنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، مگر اب کسی کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر سے چلی گئی، لیکن جاتے جاتے اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی، ایمان میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ فاطمہ بیگم نے ایمان کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی، ہمیں معاف کر دو۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں امی جان، یہ پہلا موقع تھا جب ایمان نے انہیں امی جان کہا۔ فاطمہ بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی۔ حمزہ نے ایمان کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سب لوگ ڈائننگ روم میں بیٹھ گئے۔ حمزہ نے فائل میز پر رکھی اور بولا، ایمان، تم وہ نہیں ہو جو خود کو سمجھتی ہو۔ ایمان حیران رہ گئی، کیا مطلب؟ حمزہ نے فائل کھولی۔ اس میں ایک پیدائش کا سرٹیفکیٹ، چند پرانی تصویریں اور ایک خط موجود تھا۔ یہ سب ثبوت ہیں کہ تم اس گھر کی نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی اور امیر خاندان کی اکیلی وارث ہو۔ یہ سن کر ایمان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، حمزہ نے آہستہ سے کہا، مجھے بھی پہلے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اب میں سچ جان چکا ہوں۔ اسی لمحے ایک بوڑھا شخص دروازے پر آیا۔ اس نے ایمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کپکپاتی آواز میں بولا، بالکل یہی ہے وہ بچی جسے 25 سال پہلے ہم سے چھین لیا گیا تھا۔ پورا کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ ایمان کی زندگی کا سب سے بڑا راز اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہا تھا، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایمان کے اصل دشمن ابھی بھی خاموشی سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بوڑھے شخص نے کانپتے ہاتھوں سے ایمان کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی، میں تمہارے دادا کا وفادار ملازم کریم چچا ہوں۔ میں نے تمہیں بچپن میں اپنی باہوں میں اٹھایا اور کھلایا۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کریم چچا نے بتایا کہ 25 سال پہلے ایک سازش کے تحت ایمان کو اس کے اصل خاندان سے جدا کر دیا گیا تھا تاکہ اربوں کی جائیداد پر قبضہ کیا جا سکے۔ زین اور فاطمہ بیگم حیرت سے سب کچھ سنتے رہے۔ اسی دوران ماہم ایک نامعلوم شخص سے فون پر بولی، اگر ایمان زندہ رہی تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، اب اسے راستے سے ہٹانا ہی ہوگا۔ ماہم کی بات سن کر اندازہ ہو گیا کہ وہ اس سازش کا سب سے بڑا حصہ تھے۔ اگلے دن زین، ایمان اور کریم چچا عدالت جانے کے لیے روانہ ہوئے تاکہ تمام ثبوت جمع کرا سکیں۔ راستے میں ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ زین نے بڑی مشکل سے گاڑی سنبھالی، مگر گاڑی سڑک سے نیچے جا گری۔ ایمان کے سر پر چوٹ لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے بتایا، خطرہ ٹل گیا ہے، مگر مریضہ کو ذہنی دباؤ سے دور رکھنا ہوگا۔ زین پوری رات ایمان کے سرانے بیٹھا رہا۔ اس نے پہلی بار دل ہی دل میں اعتراف کیا، میں ایمان سے محبت کرنے لگا ہوں اور اسے کبھی کھونے نہیں دوں گا۔ چند دن بعد ایمان کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ایک شام زین اسے اسپتال کے باغ میں لے گیا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ زین نے ہمت جمع کی اور کہا، ایمان، مجھے
نہیں معلوم تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایمان خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور خوف بھی۔ زین، میری زندگی میں صرف دکھ ہی دکھ ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہیں بھی تکلیف ہو۔ زین نے مسکرا کر کہا، اگر تم ساتھ ہو تو ہر تکلیف آسان ہے۔ ایمان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے، لیکن اسی لمحے ہسپتال کی پارکنگ میں ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص نے ایمان کی تصویر دیکھی اور سرد لہجے میں کہا، آخر کار یہ لڑکی مل ہی گئی۔ اب کھیل کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا۔ وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ ایمان کا اصل چچا سکندر تھا، جس نے برسوں پہلے جائیداد کے لالچ میں ایمان کو اس کے خاندان سے جدا کر دیا تھا۔ اب وہ ہر قیمت پر ایمان کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ایمان کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ، اس کا دشمن واپس آ چکا ہے۔ کریم چچا ایمان کو اس کے اصل آبائی گھر لے گئے۔ وہ ایک عظیم و شان حویلی تھی، مگر برسوں سے ویران خاموش ہو رہی تھی۔ کمرے میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ ویل چیئر پہ بیٹھے تھے۔ میری پوتی؟ وہ کانپتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے، مگر گر پڑے۔ ایمان دوڑ گئے اور انہیں سہارا دیا۔ دادا جان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے ہر دن تمہارا انتظار کیا ہے بیٹی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم ضرور واپس آؤ گی۔ حویلی میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں، لیکن اوپر بیلکنی میں سکندر چچا سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے مٹھی بیچ کر کہا، جب تک میں زندہ ہوں ایمان اس گھر کی وارث نہیں بن سکتی۔ سکندر نے اپنے آدمیوں کو بلا کر کہا، اگر ایمان عدالت پہنچ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی رات حویلی میں آگ لگ گئی۔ دھوئیں سے پورا گھر بھر گیا۔ ایمان نے دیکھا کہ دادا جان اپنے کمرے میں پھنس گئے ہیں۔ سب لوگ باہر بھاگ رہے تھے، مگر ایمان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ میں داخل ہو گئی۔ زین بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ دونوں نے مل کر دادا جان کو باہر نکال لیا۔ اسی دوران چھت کا ایک بڑا حصہ گرنے لگا۔ زین نے ایمان کو دھکا دے کر بچا لیا، مگر خود ملبے تلے دب گیا۔ زین! ایمان کی چیخ پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ زین کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ایمان پوری رات زین کے سرانے بیٹھی رہی۔ اس نے زین کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا، تم نے ہمیشہ میری حفاظت کی ہے، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ صبح ہوتے ہی زین کو ہوش آ گیا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، اگر تم رو گی تو میں کیسے ٹھیک ہوں گا؟ ایمان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار اس نے زین کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور زندگی بھر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ زین مسکرا دیا، مگر اسی لمحے ہسپتال کے باہر سکندر اپنے وکیل سے ملا۔ اس نے ایک جعلی وصیت نامہ نکالا اور کہا، کل عدالت میں یہی پیش ہوگا۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ایمان ہمیشہ کے لیے سب کچھ ہار جائے گی۔ دوسری طرف حمزہ نے سکندر کی یہ باتیں سن لیں۔ اب فیصلہ ہونا تھا، کیا حمزہ عدالت میں سچ بولے گا یا سکندر ایک بار پھر اپنی خطرناک سازش میں کامیاب ہو جائے گا؟ عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک طرف ایمان، زین، فاطمہ بیگم، حمزہ اور کریم چچا کھڑے تھے، جبکہ دوسری طرف سکندر اپنے وکیل کے ساتھ پورے اعتماد انداز میں بیٹھا تھا۔ جج کے سامنے سکندر کے وکیل نے ایک وصیت نامہ پیش کیا۔ جناب اعلیٰ، یہ مرحومہ حارثہ ملک کی آخری وصیت ہے، جس کے مطابق ساری جائیداد سکندر صاحب کی ہے۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ اسی وقت حمزہ کھڑا ہوا۔ جناب اعلیٰ، یہ وصیت جعلی ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ حمزہ نے عدالت کو بتایا کہ اس نے سکندر کو اپنے وکیل کے ساتھ جعلی دستاویز تیار کراتے ہوئے دیکھا تھا۔ سکندر غصے سے چیخ اٹھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔
مگر جج نے اصل دستاویز کی فورینسک جانچ کا حکم دیا۔ سکندر پہلی بار گھبرا گیا۔